अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। सिंध के अंदर पॉलिटिक्स भी इसी तरह गर्म है जिस तरह मजमूई तौर पे पाकिस्तान के अंदर आपको सिनेरियो नज़र आता है। सिंध में जो है वो एक आपको इताद बनता हुआ नज़र आया, उसकी आप खबरें भी सुनते होंगे, जिसमें MQM, JUI, GDA की पार्टीज़ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स भी इसमें शामिल है, जिनको लीड कर रहे हैं डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब। हम आज कोशिश करेंगे कि सिंध की पॉलिटिक्स जो है उसको हम लोग फोकस करें और हमें पता चलना चाहिए कि सिंध के अंदर क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल हुकूमत की है यहाँ पे, और अब क्या पीपल्स पार्टी वापस आ रही है या सिंध के अंदर मंजर में कोई तब्दीली है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब भी हैं, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब का एनालिसिस जो है वो भी सुने और कुछ हमारे सवाल हैं उनके सामने रखें। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने एक इताद भी बना लिया है। इताद क्या कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इस पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मुझे ये पता चले कि आप आर यू श्योर कि पाकिस्तान में वाकई उस महीने में इलेक्शन हो रहे हैं जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है? देखिए मतलब बहुत सी बातें अभी तक मौजूद है, क्योंकि जब सरकार चल रही है जनवरी से, जब पहले ये कुरान इलेक्ट्रल आवाज़ चल रहा है, जब पंजाब और किसी किसी पे इसको लॉन्च किया गया और जो नवे दिन की इलेक्शन का जो मैंडेटरी पीरियड था वो फौरन ही हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन हुई। और उसके बाद जो है ना जो नया करवाया गया उसके ऊपर जो है जब इत्तेफाक हुआ पूरे की पूरी सीसीआई के अंदर, तो फिर यकीनन ये डिले एक्सपेक्टेड थी। और सबसे बड़ी डिले ये थी कि जी उसमें जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो नहीं जैसा था, और डिलिमिटेशन की वजह से मामला जो है अभी से ही तकरीबन दिसंबर तक जाके फाइनलाइज होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन की जो फाइनल डिलिमिटेशन आती है यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करते हैं लोग, उसके खिलाफ भी जो डिलिमिटेशन जाती है हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो फिर एक जो है ना अलग जो है ना उसके लिए पीरियड बन जाएगी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने हो गई ये इसी वजह से शायद गालबन उन्होंने डेट फिक्स नहीं की, क्योंकि वो भी समझते हैं कि जो आने वाले दिन है उनके बाद जो है ना एक अनसर्टेनिटी की फिजा में जो मौजूद है। और वैसे भी जो पॉलिटिकल हवाले से जो बनी हुई है मुल्क के अंदर, खासतौर पे जो 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 पीटीआई की हुकूमत के खत्म होने के बाद और खासतौर पे 9 मई के बाद जो हालात बन रहे हैं उसके अंदर जो एक अनसर्टेनिटी है तो फिजा में जो अनसर्टेनिटी आने वाली जो मौलाना फजल रहमान साहब की जो बात है अपनी जनवरी के इलेक्शन के हवाले से, उसमें बहुत बड़ा वजन है। आने वाले दिनों में डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है ना अगर चला जाता है उसके अंदर, तो फिर उसका क्या बनता है, तो ये सारी चीजें एक अनसर्टेनिटी को जन्म दे रही है कि जी क्या जनवरी में इलेक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब, अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ ऐसी पार्टी है जिनको जो है वो जल्दी इलेक्शन चाहिए थे, और अब तो मौलाना फजल रहमान को भी आपने सुना कि जी उनको भी मौसम के हवाले से इश्यूज़ हैं, मुस्लिम लीग नून को भी इतनी कोई जल्दी नहीं है, तो मजबूरी तौर पे ये चीज़ें जो है वो क्या इसकी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि इस पे दोबारा रिव्यू होगा और कुछ जो है वो आगे जाने का इम्कान है, या लोग कहते हैं कि जी सेनेट के इलेक्शंस भी आने हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि मार्च में आधा सेनेट खाली हो जाएगा, तो आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। साथ साथ ये भी कहना है लोगों का कि जी हमारी इकॉनमी जो है वो उस पर जिस टाइप का फोकस है तो इलेक्शन एक डाइवर्जन भी हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में अभी तक क्लियर नहीं है। यही मैंने आपसे जो मेरे मैंने यही कहा कि एक अनसर्टेनिटी की फिजा है और एक क्लैरिटी है। जहाँ तक ये जो पीटीआई है जब उसके बाद उनकी तौक़ात थी कि नवे दिन का जो जो आईनी प्रोविजन उसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन जो पीडीएम के वोटर्स के राय थे उन्होंने जिस तरीके से उसको वायलेट किया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आगे वो खड़े हो गए, तो
اچھا جو پنجے کھڑے ہوئے تھے سندھ کے جو بیوروکریٹک اور جو پولیٹیکل اسٹرکچر کے اوپر، وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے ان کی رہائش ہونے والا، ان کو بھی پتا ہے کہ نیشنل لیول پہ اس وقت پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں بن بچی جس کے حوالے سے وہ جو ہے کوئی بڑی کارکردگی دکھا سکے ملک کے دیگر صوبوں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عمل سیاسی ان کی سوچ ہے. اور آنے والے دنوں میں بہت بڑا سوال تو میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر یہ اٹھنے جا رہا ہے کہ جی مجھے ذاتی طور پہ یہ پوزیشن کا بھی اعتراض ہے کہ اب کراچی کی پاپولیشن کیوں بڑھی. اب اعتراض یہ ہے کہ حیدرآباد جو پولیٹیکل فگر آئے اور جو فائنل فگر آئے اس کے اندر چاروں ڈویژن جو ہے ہمارے حیدرآباد، پتھر، پیر بخار اور لڑکنا، چاروں ڈویژن کی آبادی کو کم کیا گیا اور اس کے اوپر یہ سرٹیفائی اس کو کم کیا ہے. مولانا رشید صاحب اور ان کے جتنے وزیر تھے کے کیبنٹ میں بیٹھے تھے، انہوں نے سرٹیفائی کیا ہے ساری کم آبادی کو. تو میرا تو سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ کس طرح یہ سرٹیفکیشن دے کر آئے ہیں اور اس سارے عمل کے بعد اب اگر آپ جو ہے شروع میں چاہتے کہ الیکشن جلدی ہو اور یہ جو کچھ آپ نے کیا ڈویژن کے الیکشن کے ساتھ پنجاب اور کے پی کے اندر جو کچھ آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں بنتا جس کی بنیاد پر ڈیمانڈ کر کے الیکشن ڈویژن کے اندر ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کے اتحاد کی طرف آتے ہیں. پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے، ظاہر ہے کہ اس میں جس طرح آپ نے فرمایا، بہت سارے لوگ سندھ میں سمجھتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی 15 سال میں کی حکومت کے بعد ان کے پاس ابھی تک کوئی اسٹرانگ قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یا کوئی بیانیہ نہیں ہے جس کو وہ عوام میں پھینک کے اس کو بیچیں اور اس پہ کوئی ان کو کچھ رسپانس ملے. ظاہر ہے کہ الیکشن میں بڑے پیمانے پہ پیسے کا استعمال ہوتا ہے اور آپ کو جہاں سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہاں بھی سپورٹ ہوتی ہے، جو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اب جب یہ صورتحال ہے یہاں پہ، تو آپ کا اتحاد کتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ آپ کے اتحاد یا جو آپ کے اتحاد میں پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ جو ماضی کی الیکشن میں ہوا وہ نہ ہو؟ آپ کتنے ہوپ فل ہیں؟ دیکھیے میں 2008 کی الیکشن تو یقین محترمہ میرے لیے بھٹو صاحبہ کی شہادت کی الیکشن تھی. کوئی کرٹیسزم بھی نہیں، کوئی جواب بھی نہیں بنتا تھا کہ کرٹیسائز کیا جائے. اور پارٹی نے جو ہے نا، حالانکہ میرے اعتبار سے پارٹی نے نیشنل لیول پہ کم سیٹ کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک محترمہ میرے لیے بھٹو صاحبہ کی شہادت کا الیکشن تھا تو ان کو ملی. لیکن 2013 کی الیکشن کی میں اتنی بات نہیں کروں گا، وہ ملٹیپل فیکٹرز تھے اس کے اندر. وہ کر کے جو ڈسکشن کے غلط موضوع ہے کہ 2013 کی الیکشن میں کیا ہوا. لیکن 2018 کی الیکشن تو صحیح طرح ایک مینیپولیٹڈ الیکشن تھی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل لیول کے اوپر اس کو سلیکشن بیٹھا تھا تو سندھ کے اندر کون سندھ کے اندر سلیکشن ہوئی تھی. اور وہ سلیکشن کہاں سے ہوئی، کس طرح ہوئی، وہ سارے الزامات تو ایک دوسرے پہ مستقل لگا رہے ہیں جتنی بھی جماعتیں جو گورنمنٹ سے رہی، چاہے وہ کے ایم ایل این ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ الزامات لگاتے رہتے ہیں. لیکن سوال یہ بتا، میری نظر میں تو 2018 کے الیکشن جو سندھ میں ہوا وہ ایک مینیپولیٹڈ الیکشن تھا. ایک سلیکشن کا پروسیس جو اوپر ہو رہا تھا وہی سلیکشن کا پروسیس پہ نیچے ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ الزام لگاتے ہیں کہ اوپر سلیکشن تھی تو پھر نیچے صوبے کے اندر بھی جو ہے سلیکشن ہو رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے عمل کے اندر ایک بہت ضرور کا باتیں موجود تھیں اور اس سے ایک بحث بھی ہو سکتی ہے مدو صاحب. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی جو سارے عمل کو ہم نگیٹ کریں، جو کچھ مینیپولیشن کو ختم کیا جائے. ایک بہت ہی خوفناک پوزیشن میں تمام انڈیکیٹرز کے حوالے سے. اگر آپ جو ہے نا آج انٹرنیشنل اداروں کے بھی انڈیکیٹر دیکھیں، نیشنل اداروں کے بھی انڈیکیٹر دیکھیں، تو ہر سطح کے اوپر چاہے ہمارے صحت کا صوبہ ہو، صحت کا جو محکمہ ہو، چاہے عوام کی صحت کا ایشو ہو، چاہے ان کی تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے ڈرینیج کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی آپ ایشو لے لیں، اس میں اس وقت جو ہے ہم جو انڈیکیٹرز ہیں، سوشل انڈیکیٹرز سے سب سے کم سطح پہ جو ہے سب ہے. اور جو تباہی و بربادی 15 سال کے اندر ہوئی ہے، خاص طور پہ ایک کرپٹ نظام جو ہے امپوز کیا گیا ہے،
بات ہے جی بتا کے میں سمجھتا ایسا الائنس ہے جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے سروائو کیا. آپ کو پتا ہے کہ جن کے اندر اس سے پہلے جتنے بھی الائنسز بنے وہ سروائو نہیں کیے, وہ جو ختم ہو گئے ایک الیکشن کے دوسرے الیکشن کے بعد. الیکشن کے بعد تو جڑی جو سروائو کیے میں سمجھتا ہوں وہ ایک پرکرم ہے جس کے گرد باقی دیگر جو عوامل ہیں, جو سیاسی قوت ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں, وہ اکٹھا ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کے بارے میں چل رہا ہے کہ وہ چھ مذہب انسان ہے, اور اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو یہ میں سمجھ لیجیے جو ٹھگوں کی حکومت اور جو کرپٹ حکومت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیشاب ایک شکتی جیسی ہے جن کے باقی تمام لوگ چاہے وہ جی کی صورت میں ہو چاہے وہ دیگر جماعتوں کی صورت میں ہو ان کے دل سے سب کچھ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ سے بات ہوتی رہے گی. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم نکالا, تھینک یو. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صفدر عباسی کی گفتگو سنی. تو منظور صاحب نیا اتحاد کے لیے وہ بڑے ہوپفل ہیں اور امید ہے انہیں کہ وہ اس دفعہ جو ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی؟ میرے خیال میں کہ پیپلز پارٹی کا اگر تختہ الٹنے کے لیے جو ہے اگر فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اصل امدادی قوتیں جو ہیں, اصل IMF جو ہے پاکستان کی, ہم سب سمجھتے ہیں اصل رائٹر آف دا اسٹوری, تو وہ اگر چاہتے ہیں. لیکن بہرحال اس دفعہ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اس میں منظر تو چینج ہوگا. منظر چینج اس لیے ہوگا کہ آپ کی ریاست کی جیب میں کچھ نہیں ہے. اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوتی رہی ہے, تو کافی تجزیہ کاروں سے, کافی لوگوں سے مجھے لگتا یہ ہے کہ جی مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسمگلنگ بند ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسمگلنگ بند ہو رہا, آپ کو پتہ ہے کہ کہاں افیکٹ ہے اور کون کر سکتا ہے. اگر انہوں نے اپنی جیب پہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا وہ لگایا ہے اور اکانومی اپنے ہاتھ میں لی ہے. اس سیاست میں بھی نواز شریف صاحب نے باجوہ کا نام لے کے پھر کہا کہ اب مریم صاحبہ کہہ رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پرانی چیزوں کو تو فی الحال بٹی پاؤ, اللہ پہ چھوڑ دیا اور فی الحال پاکستان کو وہ کرنا ہے. یہ کافی ریئلسٹک بھی ہے ایک لحاظ سے. اچھا, یہ جو کہہ رہے تھے تو پھر یہاں کیوں نہیں چینج ہوگا, مطلب یہ سوال ہے. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے صفدر صاحب کہ 2018 کے الیکشن سندھ کے اندر بھی کافی ایک کوشچن مارک تھے, اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں؟ 2018 کے جو وہ تھے الیکشن تھے نا یا اس کے ریزلٹس تھے, اب تو بہت کلیئر ہے نا. نہیں صوبائی اسمبلی کے اندر, ہاں صوبائی اسمبلی پورے دیکھیں پورا پاکستان جو ہے وہ ٹیبل پہ جو ہے نا وہ اس کی چیس جو ہے وہ شطرنج جو ہے وہ سجانی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے ادھر دے دیا تھا خان صاحب کو تو باقی صوبوں کا کچھ بھی نہیں تھا, نہیں, کیونکہ وہ نظام تو اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, میں کافی اس سے جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں کہ ایون شہباز شریف کی حکومت تک وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک پورا ہائبرڈ چل رہا تھا. ٹھیک ہے نا, آپ کو عمران خان کو ہٹایا تو پھر آپ اس نیچرل پہ تھوڑی آئے, وہ ہائبرڈ ہی تھا نا فریکلی اسپیکنگ. تو یہ جو 5 سال ہیں ہمیں, تو پروونسز میں بھی یہاں پہ پیپلز پارٹی کو دینے کا آپ پی ٹی آئی کو تو نہیں دے سکتے تھے نا. نہیں مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات شفاف ہوتے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہی نہ آتی یا اتنی بڑی اکثریت سے نہ آتی؟ شفاف حکومت یا شفاف الیکشن جو ہے, خاص طور پہ شفاف الیکشن کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کوئی ایک انڈیکیٹر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں فالوئنگ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن جو الیکشن کی ریکوائرمنٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ پورے ایک رولز کا, قانونوں کا, اخلاقیات کا ایک پورا لسٹ فراہم کرتی ہے, یار اس کے مطابق تو نہیں تھے. پیپلز پارٹی گزشتہ 2-3 الیکشنز میں مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ان کی وہ ہے سپورٹ ہے, وہاں پہ بھی وہ ٹھپے لگاتی ہوئی نظر آئی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, لاڑکانہ وغیرہ میں. ہاں, MQM جو ہے وہ کبھی ٹھپے لگاتی تھی, مشہور ہوتی تھی, ٹھیک ہے, یا دوسری پارٹیاں لگاتی ہوں گی, لیکن پیپلز پارٹی نے سندھ میں ٹھپے لگانا اسی لیے شروع کیے ہیں کہ وہ جو پبلک سپورٹ تھی نا, جب آپ کمزور ہوتے ہیں تبھی آپ ٹھپے تبھی کرتے ہیں نا.
تو اگر یہاں پہ سوچے کہ پیسے کا استعمال کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹین کیا جاتا ہے، تو پیسے کو استعمال کو کنٹین کریں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اور میرے بیچ میں کمپین کے سلسلے میں جو فرق رہ جاتا ہے وہ کم رہ جاتا ہے نا. اور پھر میں آپ کو جو ہے وہ بریانیاں، میں آپ کو گاڑیاں، میں آپ کو اسکیمیں آفر کر سکتا ہوں. وہ اگر آفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو آپ کے پاس تھوڑا بھی پیسہ ہو تو آپ کا کسی نہ کسی طریقے سے ایک مقابلہ بنتا ہے. ہاں، ٹپی صاحب جو ہے وہ گاڑیاں گفٹ کر رہے تھے. موٹر سائیکلیں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. اچھا بار یہ لیکن جو جی ڈی اے کا جو اپنے اتحاد بن رہا ہے تو اس کے اندر بھی ایک بڑا، ایک تو جی ڈی اے خود مختلف جماعتوں کا اتحاد ہے، اس کے بعد جے یو آئی آ رہی ہے، ایم کیو ایم آ رہی ہے. جے یو آئی جو تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی ہے سینٹرل میں بھی اور یہاں آپس میں نون کی کافی اتحادی ہوئی. ایم کیو ایم تو ابھی آپ کو وہ جہاں آپ نے کہیں گے وہاں چلے جائیں گے. ان کا تو وہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. تو یہ جب اتنے سارے ذہن ہوتے ہیں تو بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک آپ کا فوکس نہیں ہو پاتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی اتحاد واقعی سیریسلی اتحاد کرنا چاہ رہا ہے اور انہوں نے ٹیمیں بنا لی، مثلا لیٹ سپوز کراچی ہے، بھائی کراچی میں یا پورے سندھ میں جو ہے وہ آپ جیتنا چاہ رہے ہیں نا، تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی پارٹی فلاں کنسٹیٹوئنسی میں آپ کے پاس تقریباً اتنے ووٹ ہیں، اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو دے دیتے ہیں. جہاں پہ اس کنسٹیٹوئنسی میں ایم پی ایم، اس کنسٹیٹوئنسی میں جو ہے وہ جی ڈی اے فلاں 1 2 1 2 3 جو بھی پارٹی ہے، مثال یہی بات ہے کہ جی فلاں کنسٹیٹوئنسی ہے، وہاں پہ اردو اسپیکنگ پاپولیشن بھی ہے لیکن پشتون پاپولیشن یا ہماری جو ہے مذہبی پاپولیشن اچھی خاصی ہے، اور وہاں سے جماعت اسلامی کا ووٹ بھی مل سکتا ہے، اس کا ووٹ بھی مل سکتا ہے، یہ وہ. تو وہ کیلکولیشن پہ سیٹ ٹو سیٹ اگر باقاعدہ ایڈجسٹمنٹ ہو، جس طرح اسلامی جمہوری اتحاد ہوا تھا، ہاں یاد ہوگا. وہ تو خیر انہوں نے کرایا، جو اصل پلانرز ہیں ان کی بڑا تجربہ ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک فیز بھی چاہیے ہوتا ہے، اسی کے اوپر ہم پروگرام بھی ختم کریں گے. پیپلز پارٹی کے پاس بہرحال ایک بلاول فیس ہے، اور اب مراد علی شاہ نے بھی اپنی سندھ کی سیاست کے اندر کم از کم اپنی جڑیں مضبوط کی. یہ ان کی جو کمپین ہے وہ کون لیڈ کرے گا، کون فیس بنے گا؟ میں آپ کو پتا پیپلز پارٹی کے پاس ابھی تک یہ بحران ہے. زرداری صاحب جو ہے پردے کے پیچھے بڑے کاریگر ہیں لیکن وہ پبلک فگر نہیں ہے. بلاول ہے، بلاول نے ابھی مطلب وہ حیثیت نہیں پکڑی کہ بلاول کسی کنسٹیٹوئنسی میں جائے تو اس کنسٹیٹوئنسی میں کنٹیسٹ کرنے والے کینڈیڈیٹ کو 5,000 کا ووٹ کا فائدہ ہو جائے. ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اس دفعہ جو ہے وہ آسفا کو استعمال کرے گی، لیکن یہ تو ہوئی پارٹی کی اسٹریٹجیز، ان کی کیمپین، ان کی ڈیزائننگ، ان کی لیڈرشپ کو کس طرح موو کرے گی، سارا سب کچھ. لیکن الیکشنز میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ان سین جو پلانز ہوتے ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. لیکن جی ڈی اے کے پاس آپ کو کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی جو لیڈ کرتی. مثال اس میں بات کرنے والے، تقریر کرنے والے بہت ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس سب سے بڑا بیانیہ کیا ہوگا کہ پیپلز 15 سال پیپلز پارٹی نے 15 سال میں سندھ کو تباہ کر دیا. اب وہ کتنا دکھتا ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ چلے پیپلز پارٹی کو نہیں دیتے. آپ کی بات صحیح ہے، آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ پاگارو صاحب والی جو پارٹیاں ہیں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اتنا بھی شاندار نہیں ہے. کوئی آدمی کا ہے، کچھ جگہوں پہ تبدیلی آ سکتی ہے، اور سندھ میں اگر مڈل کلاسز جو ہیں، جو پیپلز پارٹی کی گورننس جو ہے اس سے لالا ہے، یا جن کو کرپشن پہ بڑا اعتراض ہے، جن کو اس ٹائپ کا اعتراض ہے جو پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے چیزیں، تو پھر کافی جگہوں پہ آپ کو رزلٹس جو ہے وہ اس میں تبدیلی نظر آئے گی. پر پیپلز پارٹی بالکل آؤٹ رائٹلی بہت ہی کمزور پارٹی کے طور پہ آئے، وہ صرف آپ کو بڑی انجینئرنگ کے لگے گی. اچھا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کہاں ہے؟ جماعت اسلامی نے دیکھیں اس کے تازی تاریخ میں جماعت اسلامی نے اگر کہیں گین کیا تو کراچی میں کیا. کراچی میں. ٹھیک ہے، اب کراچی میں ایشو یہ ہوگا کہ جماعت اور ایم کیو ایم، کیونکہ ووٹر جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کا بھی ووٹ ہے. پی ٹی آئی کا بھی ووٹ ہے. ہاں اب پی ٹی آئی کو اگر یہاں پہ فری موو کرنے دے رہے ہیں تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اگر اتحادی ہو جاتی ہیں، کیونکہ قبل وقت ہے، ہو سکتا ہے. لیکن جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم
PTI जो पाकिस्तान के अंदर जो पूरी पॉलिटिक्स थी उसमें अगर किसी पार्टी को कराची में फ़ायदा हुआ है सबसे ज़्यादा तो जमात इस्लामी, ठीक है। उसमें लीडरशिप जो है वो ज़ाहिर हाफिज़ नईम ने किया है। और वो और बात है कि स्लोगन सारे जो है वो एक्टिव वाले हैं वो नहीं मैं इससे आपसे फिर इख्तलाफ करूँगा, ये ना करें, स्लोगन कराची वाले जैसे तो खैर वाटेवर, कहने का मकसद है कि आप अपने वोटर को देखें अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। अब वाटेवर अब ये देखना पड़ेगा कि MQM भी होगी, MQM की इस वक्त सूरत हाल ज़ाहिर है कमज़ोर नज़र आ रही है, ठीक है। और PTI को अगर जो बाकी PTI जो गुड PTI होगी वो और जमात इस्लामी कराची के अंदर अगर अपना पार्ट प्ले कर रही होंगी और बहुत सारी जो है जगहों पे लोकल गवर्नमेंट्स ने, बल्कि जमात का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट्स में कराची में वो जीत गए थे, अगर इतनी सारी फॉलोइंग है तो वो आपको सूबाई और नेशनल असम्बली की जो यहाँ पे इलेक्शन सीटें हैं उसमें इजाफा नज़र आएंगी। तो मतलब जमात और PTI के इस हवाले से ब्राइट चांसेस नज़र आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि कराची का वोट वैसे भी स्प्लिट होगा जो जिस टाइप का मामला बन रहा है। इसमें अगर दो चार ये मिल जाती हैं तो आपको जो है वो यानी एक पार्टी के पास जो सारा सब कुछ चला जाता था। असल में जो PTI का वोटर है उसकी हमदर्दी, बहरहाल अगर वो PTI को वोट नहीं देगा तो मेरा ये ख्याल है कि वो जमात को वोट देगा। इसमें जमात कैसे उसको कन्विंस कर लेती है ये भी एक बड़ा सवाल होगा, और वो वापस MQM की तरफ जाता हुआ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, और दूसरी बात ये कि वो सारी चीज़ भी अपने नज़र में रखनी होगी कि बदमाशी का कितना फैक्टर होगा। अगर बदमाशी के ज़रिए इंतखाबात हो रहे होंगे तो वोटर फिर घर में बैठ जाएगा। अब देखिए बदमाशी के सिलसिले में मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी दूसरों ने भी इम्प्रूव किया है। कुछ पार्टियों ने, मिसाल MQM ने बदमाशी का यूज़ किया है तो जमात ने कुछ बेहतर किया है। बेहतर आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बदमाश हो गई है, लेकिन जब जा रहे कि वो कहते हैं ना कि ये हम क्या शरीफ हुए। हाँ, लेकिन वोटर स्ट्रेंथ हो तो फिर आपके पास एक वो हो जाता है ना आपके पास। तो जमात के पास भी वो है, PTI की पठान पॉपुलेशन भी है, उसकी फॉलोइंग भी है। तो कराची का बड़ा एक मज़ेदार किस्म का, एक इंटरेस्टिंग किस्म का एक वो। बहरहाल सर, नाजरीन, सिंध की सियासत के अंदर उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। देखते हैं आगे चल के सिंध की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। सिंध ओवरऑल जो हुकूमत बनती है, मरकज़ी हुकूमत, उसके अंदर भी बड़ा किरदार होता है, क्योंकि दो ही बड़े सूबे हैं, पंजाब और सिंध। यहाँ से जीतने वालों को वहाँ मरकज़ में हुकूमत बनाना आसान होता है। अभी तक मुस्लिम लीग नून ने अपने कार्ड शो नहीं किए हैं, जमात इस्लामी और PTI ने अपने कार्ड शो नहीं किए हैं। ये तीनों दो बड़े इत्तेहाद बन रहे हैं, GDA, MQM और JUI, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है। अब ये देखना है कि मुस्लिम लीग नून क्या सिंध के अंदर इंटरेस्ट रखती है या वैसा ही रवैया इख्तियार करेगी जैसे पिछले 15 साल से वो कर रही हैं, और PTI और जमात किस हद तक सिंध की सियासत में हलचल मचा सकते हैं। नून लीग का क्रिटिकल होगा। बिल्कुल सही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।